پان صرف ایک خوش ذائقہ مشغلہ ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیائی کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ یہ عموماً مہمان نوازی، روایات اور سماجی تعلقات کی علامت سمجھا جاتا ہے، مغلیہ درباروں سے لے کر غزل گائیکی تک۔ اب بات کرتے ہیں کہ پان کی ابتدا ہوئی کہاں سے۔ پان کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے اور قدیم ہندوستان میں پان کو شاہانہ اور مذہبی رسومات کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک روایتی مہمان نوازی کا حصہ بن گیا۔ مغلیہ سلطنت نے پان کو ایک خاص شہرت دی اور ایک شاہی روایت میں تبدیل کر دیا۔ مغلیہ دربار میں پان بنانے اور پیش کرنے کا ایک خاص مخصوص طریقہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہی مہمانوں کو پان پیش کرنا عزت اور شائستگی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مغلیہ سلطنت میں رہنے والی ملکائیں لپسٹک کے آغاز سے پہلے اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے پان کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ مغلوں کے ذریعے پان کا استعمال نہ صرف ہندوستان سے نکل کر ایران تک پہنچا بلکہ اس کے علاوہ وسطی ایشیا اور سلطنت عثمانیہ تک جا پہنچا۔ پرانے زمانے میں نہ صرف پان کھانے کی حد تک بلکہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور اگر پان میں چاندی کا ورق استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ تم بہت خاص ہو۔ بلکہ آج بھی دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ پر پان کو ایک خاص عقیدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جسے محبت اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے قدیمی مرید اور عاشق تھے، ان کا بھی پان سے ایک بہت خوبصورت تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق امیر خسرو اپنے پیر و مرشد کے لیے خود پان خرید کر لے کر جایا کرتے اور ان کو پیش کرتے۔ قوالی اور غزل گائیکی میں پان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی مشہور قوال اور موسیقار اپنی آواز کو بہتر رکھنے کے لیے پان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب، ریشما جی، مہندی حسن جی اور نصیبو جی جیسے عظیم موسیقاروں کو اپنی پرفارمنس سے پہلے پان کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بات کی جائے پان اور سر کی، تو پان جیسے الفاظ کو گانوں میں بھی بہت استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ پان بنارس والا جو کہ کشور جی نے گایا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور گانا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، پان کھائے سیاں ہمارو۔ اس گانے کو آشا جی نے اپنی بہت خوبصورت آواز میں گایا ہے، اور اس گانے کو اپنی خوبصورت آواز سے 4 چاند لگائے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی۔ آئیں پان کے کچھ نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پان بہت ہی ذائقے دار ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو پان کی لت لگ جائے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، کہ پان میں استعمال ہونے والی سپاری اور تمباکو نشہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پان میں چونا اور کتھا استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہمارے دانتوں کو پیلا کرنے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں مسوڑوں کی بیماریاں درپیش ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے، اسی طرح پان کو بھی زیادہ کھانے سے بہت سی بیماریوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جس میں نہ تو صرف مسوڑوں کی بیماری بلکہ پیٹ کا کینسر بھی شامل ہے۔